سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ تختے نمبر 8 جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور سبق مجموعی طور پر جو قرآنی قاعدے کے حوالے سے ہے وہ 29واں سبق ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے سبق شروع کرنے سے پہلے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسروں کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، کچھ چند باتیں آپ سے میں نے کرنی ہے۔ جو تختے نمبر 8 ہے اس کو مدہ اور لین کہتے ہیں، مدہ و لین۔ مدہ و لین اس لیے کہتے ہیں کہ واو الف یا جو 3 حروف ہے یہ ان 3 حروف کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر الف سے پہلے جو بھی حرف آئے گا اس پر زبر ہو، اور واو سے پہلے واو ساکن ہوتا ہے تو اس سے پہلے واو کیونکہ چاہتا ہے کہ پیش کو سے پہلے پیش ہو، اور یا سے پہلے لفظ کے نیچے زیر ہو، تو ان تمام الف اور واو اور یا کو حروف لین کہتے ہیں۔ یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ الف اگر آ جائے تو اس سے پہلے حرف پر زبر آ جائے، واو آ جائے، واو ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف پر پیش آ جائے، اور یا اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے۔ بس اسی کو لین، مدہ اور لین کہتے ہیں۔ یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں بس۔ چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں، آپ کو بار بار سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ سبق کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی بات میں نے آپ سے کی ہے، لمبی باتیں آپ کی سکرین پر لکھی بھی ہیں بہت ساری باتیں، اور میں اس پر نہیں جاتا کیونکہ ابتدائی طالب علموں کو اتنی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بس تھوڑی سی اجمالی طور پر آپ کو میں نے ایک دو چند چیزیں بتائی ہیں۔ اب دیکھیے جی، یہاں پہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ با ہے جی، آپ کو پتہ ہے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ با کے اوپر زبر ہے، اس سے پہلے الف ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ دیکھیں با سے پہلے زبر ہے، ایسے با کو، ایسے الف کو لین کہتا ہے، ایسے تمام حروفوں کو لین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا الف سے پہلے زبر ہو، یا با کے اوپر زبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، با زبر الف، اس کو پڑھیں گے با زبر الف با، یعنی ایک الف کے برابر اس با کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کو با نہیں پڑھنا، با پڑھنا ہے۔ اب جب کھڑی زبر کھڑی زیر، کھڑی زبر کھڑی زیر اور پیش کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، بالکل سیم یہ بھی وہی ہے، اسی طرح پڑھنا ہے۔ با زبر الف با، اس کو با کا کہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں واو لین کو دیکھیے، کیونکہ واو ہے اوپر ساکن ہے اور اسی کے ساتھ پیش ہے، تو یہ لفظ بن گیا بو، با پیش واو بو۔ کچھ لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں با واو پیش وو، یہ میں ایسے نہیں پڑھاتا۔ میں جس لفظ کو پہلا ہے تو پہلا نام لیتا ہوں، اس لیے دیکھیں با، پھر اس کے بعد پیش ہے، میں پیش کا نام لیتا ہوں، اس کے بعد واو ساکن ہے۔ واو کے اوپر یہ جو آپ کو نشانی نظر آتی ہے، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ یہ دو نام ضرور یاد رکھیے گا، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی جزم بھی کہتے ہیں اس کو، ساکن بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں لفظ کو آپس میں ملا دینا، بس یہ ملا کے رکھنے کے لیے دونوں لفظ آپس میں مل جاتے ہیں۔ جیسے با پیش واو بو، دیکھو جب ہم پڑھتے ہیں تو بو پڑھتے ہیں، بو وو نہیں پڑھتے، بو با کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ با واو ساکن ہے، اس سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، اسی کو واو لین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، واو ساکن ہو، واو کے اوپر ساکن آ جائے، اس سے پہلے با کے اوپر کوئی بھی حرف ہو تو اس کے اوپر پیش آ جائے، تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ واو لین۔ یہ الف ہے جی، یہ واو لین ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با پیش واو بو۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با زیر یا بی،
با کیونکہ یا جو ساکن ہے اس کو ساکن ہے، با کو یا کے ساتھ ملانا ہے. دیکھو با زیر، با کو زیر دے کے یا کے ساتھ ملانا ہے. ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساکن اور جزم کا مطلب ہوتا ہے ملانا. با زیر یا، ان دونوں کو اب ملائے. بی، با زیر یا بی، با زیر یا بی، ان دونوں کو ہم نے ملایا. اب دیکھو تا، تا کے اوپر زبر ہے جی، اس کے بعد الف ہے، اس کو الف لین کے لین کہتے ہیں. تا زبر الف تا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک الف کے برابر کھینچنا تا کو. تا زبر الف تا، آگے آئے. تا پیش واو تو، واو ساکن ہے، تا کے اوپر پیش ہے، اس کو واو لین کہتے ہیں. واو ساکن ہے، اس کے اوپر دیکھیے ساکن ہے، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں. ان دونوں کو یاد رکھنا. تا پیش واو ساکن تو، تا پیش واو ساکن تو. اب میں ساکن کا نام بھی لوں گا کیونکہ پھر آپ کو بار بار پڑھوں گا تو آپ کی بھی عادت بن جائے گی انشاءاللہ. با، تا پیش واو ساکن، کیا بنیں گے؟ ملاؤ. ساکن کا مطلب ہے ملانا. تا کو واو سے ملاؤ پیش کے ساتھ، تو. تا پیش واو ساکن تو، تا پیش واو کیا ہے جی؟ ساکن ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ سکون کی نشانی ہے. جزم، اس کو جزم مجزوم بھی کہتے ہیں، واو مجزوم بھی کہتے ہیں، لیکن مجزوم کا لفظ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، سکون ساکن کا لفظ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، اس لیے اس ساکن کا نام بھی لیتا ہوں. یہ ساکن ہے جو اس کے اوپر ہے. تا پیش واو تو. اب یہاں پہ بھی دیکھو یا کے اوپر ساکن ہے، ملانے کے لیے تا زیر یا کیا پڑھیں گے؟ تی. تا زیر یا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ تی. اس کے بعد آگے سا پہ، سا زبر الف سا، سا زبر الف سا، سا. سا پیش، سا کا پیش ہے، واو کے اوپر ساکن ہے. سا پیش واو ساکن سو. سا پیش واو کیا ہے جی؟ ساکن ہے، اس کے اوپر کیا؟ سکون کی نشانی ہے. سا پیش واو سو. ادھر دیکھو ساکن کی زیر ہے، واو کے اوپر ساکن ہے. سا زیر یا سی، باریک آواز ہوگی. سا زیر یا سی. اس کے بعد آؤ ہا کی طرف. ہا زبر الف ہا، ہا زبر الف ہا. ہا حروف حلقی ہے، اس کو حلق کے اندر استعمال کرنا ہے. کی آواز آنی ہے. ہا زبر الف ہا. یہاں پہ دیکھیے ہا پیش واو ساکن ہو. ہا پیش واو ہو. ہا پیش واو ساکن ہو، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہا پیش واو ہو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ساکن کا نام لے تب بھی اچھا، نہ لے تب بھی اچھا ہے، لیکن مقصد ساکن کا واو کے ساتھ ہو کو ملانا ہے. ہا زیر یا ساکن ہی. ہا زیر یا ہی. ہا زیر یا ساکن ہی. ہا زیر یا ہی. یہ اسی طرح اس کو آپ نے پڑھتے جانا ہے. اب آگے ہیں جی، یہ دیکھو جی خا آ گیا جی. خا زبر الف خا. خا زبر الف خا. خا کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہ ہو تو یہ خود بخود اس کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ساکن کے یہاں اس کے اوپر لگانا ضروری نہیں ہوتا، یہ اس لیے خا پڑھیں گے. خا زبر الف خا. خا پیش واو کیا ہے جی؟ خو. ساکن کا نام لے نہ لے آپ کی مرضی. خا پیش واو خو. ساکن کا مطلب ہوتا ہے واو سے ملانا. کس کو؟ خا کو. خا کو ملاؤ، پیش کو خو دے، واو کے ساتھ ملاؤ، خو کا کہ لمبا ہو جائے گا. خا زیر یا خی. خا زیر یا خی. خا زیر یا ساکن ہے جی، ساکن اس کے اوپر سکون ہے. خا زیر یا خی. یہ دیکھو را زبر الف را. را زبر، پہلے را کا نام لے، پھر زبر کا نام لے، پھر الف کا نام لے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں را الف پھر زبر کا نام لیتے، الٹا ہو جاتا ہے. ایسا نہ کریں.
پہلے را کے اوپر زبر ہے، پہلے را کا نام لے، پھر اس کی زبر کا نام لے، پھر الف کا نمبر ہے، را زبر الف را، یہ میرا طریقہ ہے جی، را زبر الف را، را زبر یہ زبر ہے، پھر الف را، را پیش واو رو، واو ساکن ہے، واو پیش را پیش واو ساکن رو، واو را پیش واو رو، یہاں الف کو نہیں پڑھتے، یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے بس. را زیر یا ری، را زیر یا ری، را یا کے اوپر ساکن ہے ملانے کے لیے، را زیر یا ری. جی آپ نے پڑھ لیا. اب اسی الفاظ کو آگے چلتے ہیں. اب ہمارا صفحہ نمبر 13 ہے. صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ 29واں کا صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ 13 ہے. 12 اور 13، یہ 13 ہے جو 13 12 سے شروع ہو گیا ہے، اور 13واں بھی اسی طرح ہے. اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اب آگے جی ہمارا زا کے اوپر، زا زبر الف زا، زا زبر الف زا، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم آگے چل چکے ہیں، آگے ترقی پہ ترقی کرنا ہے انشاءاللہ. زا زبر الف زا. اب دیکھیے زا پیش واو زو، زا پیش واو زو، زا پیش واو زو، واو کے اوپر ساکن ہے ملانے کے لیے، اس لیے زا کو پیش دے کے واو سے ملا کے لمبا کر دیا. اب آگے جو زاکن جو زیر ہے یا کے اوپر ساکن ہے، ملانے کے لیے اس کو ساتھ ملانا ہے. زا زیر یا زی، زا زیر یا زی، زا زیر یا زی. اس کے بعد طا، طا زبر الف طا، طا زبر الف طا، طا زبر الف طا، طا زبر الف کیا ہوگا؟ طا، طا زبر الف طا. اس کے بعد طا پیش واو طو، طا پیش واو طو. اس کے بعد طا زیر یا طی، طا زیر یا طی. اب آگے جو نیچے ضا ہے، تو یہ زوئیں ہے نا، یہ وہی والا ضا، اس کو ضا کہتے ہیں، زوئیں نہیں کہتے ہیں. زوئیں اردو کا لفظ ہے، ضا عربی کا لفظ ہے. ضا زبر الف ضا، ضا زبر الف ضا، ضا زبر الف ضا. ضا پیش واو ضو، ضا پیش واو ضو، ضا پیش واو ضو. ضا زیر یا ضی، ضا زیر یا ضی، ضا زیر یا ضی. اس کے بعد فا آ گیا جی. فا زبر الف فا، فا زبر الف فا. اس کے بعد فا پیش واو فو، فا پیش اوپر پیش ہے واو ساکن ہے، سا فا پیش واو فو. اس کے بعد آ جاتے ہیں فا زیر یا فی، فا زیر یا فی، فا زیر یا فی. اس کے بعد نیچے آ جائیں جی. ہا زبر الف ہا، ہا زبر الف ہا، ہا، ہا پیش واو ہو، ہا واو ساکن ہے، اس کے اوپر ساکن کی نشانی، ہا پیش واو ہو، ہو. اس کے بعد ہا زیر یا ہی، ہا زیر یا ہی. اب تینوں کو ملاؤ، ہا ہو ہی. اس کے بعد ہم اسی طرح بھی پڑھیں گے. اب تک میں نے صرف سمپل پڑھایا، اب تینوں الفاظوں کو پڑھنے کے بعد ان کی آواز میں بھی پڑھیں گے. یا زبر الف، یا زبر الف یا پیش واو یو، یا زیر یا یی. تینوں کو ملاؤ، یا یو یی، یا یو یی.
اب آگے آ جا نیچے، حمزہ زبر الف آ، حمزہ زبر الف آ، الف یہ حمزہ یہ الف، الف پیش واو او، الف پیش واو او، الف زیر یا ای، آ او ای، آ او ای، جیم زبر الف جا، جیم کے بعد زبر الف جا، جیم پیش واو جو، واو کے بعد ساکن، جیم کے پیش، جیم پیش واو جو، جیم کے نیچے زیر، جیم زیر یا جی، اب کیسے پڑھیں گے؟ جا جو جی، جا جو پھر جی، جیم زیر یا جی، اس طرح پڑھنا ہے۔ دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، کیسے پڑھنا ہے؟ دا دو دی، دا دو دی، ٹھیک ہو گیا جی؟ ذال زبر الف ذا، ذال زبر الف ذا، ذال پیش واو ذو، ذال پیش واو ذو، ذال زیر یا ذی، ذال زیر یا ذی، اب تینوں کو ملاؤ، ذا ذو ذی، الحمدللہ الحمدللہ لک شکرا کثیرا۔ اب آئیں جی اپنے سبق کو پورا کریں گے انشاءاللہ، آج یہ سبق پورا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آئیں جی سبق پہ، سین زبر الف سا، سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، تینوں کو ملاؤ، سا سو سی، سا سو سی، شین زبر الف شا، شین پیش واو شو، شین زیر یا شی، شا شو شی، صاد پہ آ گیا جی، صاد زبر الف صا، صاد زبر الف صا، صاد پیش واو سو، صاد پیش واو سو، صاد زیر یا صی، صاد زیر یا ساکن صی، کیسے پڑھیں گے؟ صا سو صی، ٹھیک ہے جی؟ ضاد زبر الف ضا، ضاد زبر الف ضا، ضاد پیش واو دو، ضاد پیش واو دو، ضاد زیر یا ضی، اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ضاد زبر الف ضا، ضاد پیش واو ضو، ضاد زیر یا ضی، اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی، جو آسانی ہے وہ کر لیجیے گا۔ اس کو پڑھتا ہوں ضا ضو ضی، ضا ضو ضی، دونوں الفاظوں پہ میں نے اس کو پڑھ دیا۔ عین زبر الف ع، عین پیش واو ساکن عو، عین زیر یا بھی ساکن عی، کیسے پڑھیں گے؟ ع عو عی، ع عو عی، اس کے بعد غین آئے گا، غین زبر الف غا، غین پیش واو غو، غین زیر یا غی، کیسے ہوگا؟ غا غو غی، غا غو غی، اس کے بعد آتا ہے قاف، قاف زبر الف قا، قا پیش واو کیا ہے جی؟ قو، قاف زیر یا قی، تینوں کو ملاؤ، قا قو قی، یوں آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی زبان پر الفاظ آپ کی زبان پر بیٹھ جائیں۔ کاف زبر الف کا،
کا پیش واو کو، کاف زیر یا کی، اب خود ہی پڑھ لیں، کا کو کی، بہت آسان لفظ ہے۔ اب تو آپ کو آگے انشاءاللہ آپ ایسے پڑھیں گے، آپ بہترین پڑھیں گے۔ اب ہمارا سبق آج تقریباً صفحہ نمبر 13 ختم ہو رہا ہے جی۔ لام زبر الف لا، لام پیش واو لو، لام زیر یا لی، کیسے پڑھیں گے؟ لا لو لی۔ میم کو دیکھیں، میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، کیسے پڑھیں گے تینوں کو ملا کے؟ ما مو می۔ آج ہمارا سبق تقریباً 20 منٹ، کچھ 43-44 منٹ تک رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے سبق تک کے لیے اپنے استاد حبیب الرحمن کو دیجیے اجازت۔ یہ سبق یاد کر کے یہ آئیے گا، بار بار پڑھ کے آئیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، خود بھی پڑھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔